اور خاص طور پر اس آیت میں جو مراد مفسرین نے لی ہے وہی لی ہے رشتہ دار. رشتہ داروں سے تعلقات نبھانے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جوڑے تم بھی اس سے جوڑو. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے بھی جوڑو. یہ ہے صلہ رحمی. آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ جو ہم سے ملے گا ہم اس سے ملیں گے. اب بھائی ہم سے رکھتا نہیں ناتا تو ہم کیوں رکھیں, بہن ہم سے نہیں ملتی تو ہم کیوں کریں. تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے اور حضور علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اور رسول اللہ نے صلہ رحمی کی تعریف کیا کی. صلہ رحمی کی تعریف حضور نے یہ کی ہے, اس کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ جو تم سے رکھے تم اس سے رکھے ہو تو اس میں کیا کمال ہے. تمہیں اپنے اس رشتہ دار سے بھی رکھنی ہے جو تم سے نہیں رکھ رہا ہے, تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, کہ تم جو ہے اس ظلم کا جواب ظلم سے نہ دو, اس ظلم کا جواب تم احسان سے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بخاری کی حدیث ہے, اور اکثر میں اپنی امی سے یہ ڈسکس کرتا ہوں, میری والدہ مجھے اکثر یہ حدیث یاد دلاتی ہیں. بخاری شریف کے اندر حدیث رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور چاہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے, دو چیزیں, عمر بڑھ جائے اور رزق بڑھ جائے. دنیا کے اندر یہ دو خواہش ہر انسان میں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا مال و دولت بڑھ جائے, اور جب مال آ جاتا ہے تو پھر چاہتا ہے کہ عمر بڑھ جائے تاکہ اپنی اس پیسے کو اسپینڈ تو کروں اپنی ذات پر. رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص چاہے اس کی عمر بڑھے اور جو شخص چاہے اس کا مال بڑھے, اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑے, رشتوں کو نبھائے. اور پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر ضیاء القرآن میں ایک حدیث نقل کی ہے اس آیت کی تفسیر میں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شجرِ انصاب کو یاد کرو. اپنے شجرِ انصاب سے مراد کیا ہے؟ امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ رات کی آیت نمبر 19 یعنی 19 ہے, اور 13 چیپٹر کے سیکنڈ ہاف کا آغاز ہے, یعنی کہ 13ویں سپارے کے دوسرے نصف کو ہم شروع کرنے لگے ہیں, اور یہ 13ویں سپارے کا 9واں رکوع ہے. فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق, کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ اے پیارے محبوب جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے, الحق وہ تمام کا تمام حق ہے, کمن ہوا اعمیٰ کیا وہ شخص جو یہ بات جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے, اور ایک وہ شخص ہے جو اندھا ہے, یعنی آپ کی ذات میں جو حق ہے, جو آپ حق لے کر آئے ہیں, وہ اس سے نابینا ہے, اندھا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب, بے شک نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو اولو الالباب ہیں, عقل مند لوگ ہیں. اب جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ حق لے کر آئے ہیں اور آپ حق کے ساتھ آپ کا نزول ہوا ہے, اپنی کی تعریف اللہ کر رہا ہے. الذین یوفون بعہد اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق, اور نہیں توڑتے ہیں پختہ عہد کو. میثاق کا معنی پکا وعدہ, پختہ عہد. ولا ینقضون المیثاق, اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور میثاق کو نہیں توڑتے. اللہ کا عہد کون سا ہے؟ ایک تو عہد وہ ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں. عالم ارواح میں اللہ نے ہم سب سے پوچھا تھا بتاؤ الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم سب وہاں گواہی دے کر آئے ہیں, جس کو 9ویں پارے کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا ڈیٹیل میں. قالوا بلا شہدنا, اور سب نے وہاں گواہی دیتی کیوں نہیں مالک تو ہی ہمارا رب ہے. وہ جو اللہ نے عہد الست لیا ہے, فرمایا وہ عہد الست کو پورا کرتے ہیں, یعنی انہیں یہ بات یاد رہتی ہے کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے. دوسری چیز یہ کہ ہر انسان جب اسلام کو مانتا ہے تو اسلام کا ماننے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کہتے اس کو ہیں جو اللہ کی کمانڈمنٹس کے آگے, اللہ کے احکامات کے آگے سر کو جھکا دیتا ہے اور اس کے احکامات کو
پورا کرنے کا اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے. نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا اور شراب نہیں پیوں گا، حرام کاری نہیں کروں گا، یہ بھی ایک وعدہ ہے. فرمایا یہ اللہ سے آدمی کا وعدہ ہے، بندے سے وعدہ نہیں ہے. تو یہ جو اللہ سے جو عہد کرتے ہیں اللہ والے لوگ، ان کو پورا کرتے ہیں اور میثاق کو توڑتے نہیں. اگلی آیت میں فرمایا ایک طرف تو یہ حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ ان تعلقات کو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اس سے مراد سارے حقوق العباد ہیں، یعنی انبیاء سے جو ایک رشتہ ہے، اس کے علاوہ ایک پڑوسیوں سے جو رشتہ ہے، اس کے علاوہ آدمی کا کاروباری لحاظ سے اگر کوئی رشتہ ہے تو اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اس رشتے کو بڑی ایمانداری کے ساتھ نبھایا جائے. اور خاص طور پر اس آیت میں جو مراد مفسرین نے لی ہے وہی لی ہے رشتہ دار. رشتہ داروں سے تعلقات نبھانے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جوڑے تم بھی اس سے جوڑو. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ تو جو تم سے توڑے تم اس سے بھی جوڑو، یہ ہے صلہ رحمی. آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ جو ہم سے ملے گا ہم اس سے ملیں گے. اب بھائی ہم سے رکھتا نہیں ناتا تو ہم کیوں رکھیں، بہن ہم سے نہیں ملتی تو ہم کیوں کریں. تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے اور حضور علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا. اور رسول اللہ نے صلہ رحمی کی تعریف کیا کی؟ صلہ رحمی کی تعریف ہی حضور نے یہ کی ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ جو تم سے رکھے تم اس سے رکھے ہو تو اس میں کیا کمال ہے. تمہیں اپنے اس رشتہ دار سے بھی رکھنی ہے جو تم سے نہیں رکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کہ تم جو ہے اس ظلم کا جواب ظلم سے نہ دو، اس ظلم کا جواب تم احسان سے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان، بخاری کی حدیث ہے، اور اکثر میں اپنی امی سے یہ ڈسکس کرتا ہوں، میری والدہ مجھے اکثر یہ حدیث یاد دلاتی ہیں. بخاری شریف کے اندر حدیث رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور چاہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، دو چیزیں، عمر بڑھ جائے اور رزق بڑھ جائے. دنیا کے اندر یہ دو خواہش ہر انسان میں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا مال و دولت بڑھ جائے، اور جب مال آ جاتا ہے تو پھر چاہتا ہے کہ عمر بڑھ جائے تاکہ اپنی اس پیسے کو اسپینڈ تو کروں اپنی ذات پر. رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص چاہے اس کی عمر بڑھے اور جو شخص چاہے اس کا مال بڑھے، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو نبھائے. اور پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر ضیاء القرآن میں ایک حدیث نقل کی ہے اس آیت کی تفسیر میں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شجر انساب کو یاد کرو. اپنے شجر انساب سے مراد کیا ہے؟ جو تمہارا رشتہ جس سے لگتا ہے اس رشتوں کو یاد کرو کہ کون تمہارا کیا لگتا ہے، تاکہ جب تمہیں رشتے کا معلوم ہوگا تو تم اس سے رشتہ نبھاؤ گے. ہم اپنے بچوں کو رشتے ہی نہیں بتاتے کہ بیٹا تیرا یہ ماما لگتا ہے، کہ یہ چاچا لگتا ہے، یہ تایا لگتا ہے. بچے اجنبیوں کی طرح ملتے ہیں کیونکہ ہم اس ملک میں آ گئے، تو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا تمہارے دو چاچا تو یہاں ہیں لیکن دو چاچا تمہارے جو ہے پاکستان یا انڈیا میں بھی ہیں، اور وہ میرے دو چھوٹے بھائی ہیں، یہ ان کی اولاد ہے، یہ 4 بچے ان کے ہیں، یہ 4 بچیاں ان کی. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر ماں باپ یہاں ساتھ نہیں رہتے، انڈیا پاکستان میں ماں باپ رہ رہے، تو اولاد کو وہ ہم رشتہ سمجھاتے نہیں ہے کہ بیٹا نانا کی یا نانی کی یا دادا کی یا دادی کی کیا ایک اہمیت اللہ نے رکھی ہے. تو یہ رشتوں کو رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے رشتوں کے نسب کو یاد کرو تاکہ تم انہیں رشتوں نبھانے کا تعلق پیدا ہو. اب مجھے بتائیے، آپ کا سگا بھائی ہے، آپ اس سے رشتہ نہیں نبھا رہے، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد اپنے چاچا سے کیا رشتہ نبھائے گی؟ آپ اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھ رہے تو آپ کے بچے جو کہ پوتا پوتی لگتے ہیں وہ اپنے دادا دادی کو کیا نبھائیں گے؟ تو اپنے رشتوں سے کنیکٹ رہیے. اگر جان نہیں سکتے تو کم از کم جو رشتہ دار انڈیا یا پاکستان میں آپ کے بیٹے ہوئے ہیں خود بھی بات کیا کرے، اپنے بچوں کی بات بھی کروایا کرے، تاکہ یہ رشتے آپس میں بانڈنگ پیدا ہو، یہ رشتے اور تعلقات پیدا ہوں. یہ میں تو انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایک شہر میں رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملتے، آنا جانا نہیں ہے، الیاذ باللہ تعالی. اور رشتوں کو اور رشتہ داروں کو، آج کل سوشل میڈیا کو آپ دیکھیے تو رشتہ دار کا جہاں لفظ آتا ہے تو وہاں پر دوسرا لفظ آ جاتا ہے اینیمی. ایک ایسا
टॉबो बना दिया गया इसको जनाब कि रिश्तेदार इसका मकसद दुश्मन, और एक रिश्तेदारों को एक नफरत की निगाह से देखा जाता है कि यार रिश्तेदार हैं ये तो पंगा करेंगे, तो करते भी हैं। लेकिन फिर सिला रहमी रसूलुल्लाह ने क्या सिखाई? सिला रहमी तो हुजूर ने ये सिखाई है ना कि भाई तुम निभाओ। हुजूर ने ये थोड़ी कहा कि जो तुमसे नहीं निभा रहा तुम उसके साथ और जुल्म ज्यादती करो। यही तो सिला रहमी है। जो तुमसे तोड़े तुम उसे जोड़ो। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। यही तो सिला रहमी है। फिर फरमाया और जिनको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो उनको जोड़ते हैं। वयख्शौन रब्बहुम, किस वजह से जोड़ते हैं रिश्तों को? इस वजह से कि वो अपने रब की खशियत को दिल में रखते हैं, अल्लाह का खौफ है उनके दिल में, इसलिए ना वो किसी के साथ ज्यादती करते हैं ना जुल्म करते हैं। वयखाफून सूअल हिसाब, और वो बुरे अजाब से डरते हैं, बुरे हिसाब से डरते हैं कि आज मैंने अगर किसी रिश्तेदार के साथ गलत ताल्लुक रखा, ज्यादती की, तो कल अल्लाह ताला मेरा बुरा हिसाब लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं ये भी नेकी है कि तू अपने माँ बाप के मरने के बाद उसके दोस्तों से अच्छा ताल्लुक रखे। यानी तुम्हारे वालिद इंतकाल कर जाएं और तुम्हारे वालिद अगर किसी अपने दोस्तों के साथ मिल बैठ कर खुश होते थे, तो तुम्हारे बाप के मरने के बाद भी अगर वो दोस्त तुम्हारे सामने आए तो तुम एहतराम से उनको मिलो कि ये मेरे वालिद के दोस्त हैं। ये भी दीन का एक हिस्सा है। तो जो खौफ खुदा रखने वाले लोग हैं वो रिश्तों को निभाते हैं। इस तरह मैं आजकल सोशल मीडिया पे देखता हूं फुप्पो का जो रिश्ता है, फुप्पो का रिश्ता ऐसा बना दिया गया अलियाज़ु बिल्लाहि ताला कि जो फुप्पो जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब मुझे बताइए ये फुप्पो को दुश्मन बनाने वाली कौन है? ये माँ है, क्योंकि बाप चाह रहा होता है मेरे खानदान से बच्चे कनेक्ट हों और माँ चाह रही होती है बच्चे मेरे खानदान से कनेक्ट हों। तो क्योंकि बाप ज्यादा घर से बाहर रहता है तो माँ के साथ बच्चे ज्यादा रहते हैं, तो अगर माँ में खौफ खुदा ना हो तो वो ननियाल से अटैच करवाएगी, खाला से अटैच करवाएगी, मामू से अटैच करवाएगी और बाप के खानदान की बदगुमानियां दिल में डलवाएगी कि तुम्हारी फुप्पो ऐसी हैं, तुम्हारे ताया ऐसे हैं, तुम्हारे चाचा ऐसे हैं। हालांकि ये दोनों ही रिश्ते बड़े अहम हैं, चाहे वो ननियाली रिश्ता हो या ददियाली रिश्ता हो। तो अगर मेरी बहनें मुझे इस दर्स के जरिए समाअत कर रही हैं और आप भी, तो आप ये ना करें कि आपके बच्चे जो है वो आपके भाइयों से, आपकी बहनों से तो मोहब्बत करें और आपकी सालियों से और आपके सालों से मोहब्बत ना करें। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये भी जुल्म है। और अगर आपकी बीवी ये सोचती है कि वो उसके बहन भाइयों से तो रिश्ते रहें लेकिन तुम्हारे खानदान से तुम कनेक्ट हो जाओ। यहां मैं अमेरिका में देखता हूं बहुत से घरानों को मैं ऐसा जानता हूं, फैमिली को, कि जिनकी बीवियों ने उन्हें शौहर के पूरे खानदान से कट ऑफ कर दिया। यहां तक कि शोहरों के ताल्लुकात उनके माँ बाप से नहीं है, वो माँ बाप तक को फोन नहीं करते। बहन भाई तो फिर छोड़िए दूर की बात। अल-अयाज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं देना। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है वो रिश्ते जो अल्लाह ने तुम्हारे बना दिए, ये खून के रिश्ते हैं, ये खत्म नहीं होने, तुम्हारे 100 मरतबा कहने से खत्म नहीं होने। तो अगर माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करके जन्नत को पाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह किसकी नाक खाक आलूद हो? हुजूर ने फरमाया जो अपने माँ बाप को जिंदा पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत को ना पा सके, फरमाया उसकी नाक खाक आलूद। अब मैं कुछ लोगों को समझाता हूं तो लोग कहते हैं हमारे वालिद ने हमारे साथ ये किया था, हमारे माँ ने हमारे साथ ये किया था। अरे भाई उन्होंने किया था वो अल्लाह की बारगाह में जवाब दें। तुम औलाद हो, तुम्हें अदब करने का हुक्म अल्लाह ने दिया, तुम जोड़ोगे। अगर किसी के माँ बाप ने ज्यादती की भी, एक तो ज्यादती हुई कि नहीं तुम्हारी नजर में हो सकता है वो ज्यादती हो, लेकिन वो बड़े हैं वो ज्यादा जानते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादती है भी तो बहैसियत माँ बाप उनकी पूछताछ जो है वो अल्लाह की बारगाह में है। बहैसियत औलाद तुम्हें उनसे ताल्लुकात जोड़ने हैं, उनका अदब करना। आगे सुनिए कुरान क्या कहता है, वल्लदीन सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम, और जो सब्र करते हैं। यकीनन आप रिश्ते निभाएंगे तो कुछ ना कुछ आप भलाई करेंगे तो आपकी तरफ कुछ ज्यादती भी होगी, ज्यादती होगी तो दिल भी दुखेगा। तो बहुत से मामलात के अंदर आदमी हुकूकुल्लाह अदा करे या हुकूकुल इबाद अदा करे तो आदमी की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, मसाइल आते हैं। तो अल्लाह कह रहा है वल्लदीन सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम। अब जो हुकूकुल्लाह अदा कर रहा है, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, दीन पर चलना या रिश्तेदारियां निभाना,
اب ان تمام چیزوں میں جس کو مشکل آتی ہے اور لیکن وہ اس مشکل پر صبر اس لیے کرتا ہے ابتغاء وجہ ربہ، وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ کو رشتہ دار سے جزا نہیں چاہیے، آپ کو تو اللہ سے رضا زیادہ چاہیے نا۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بہت کچھ کیا، آج چھوٹے بھائی وہ رشتہ اس طرح رکھتے ہی نہیں جتنا آپ نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے، تو آپ کو چھوٹے بھائیوں سے جزا نہیں چاہیے۔ آپ نے جو نیکی کی ہے ابتغاء وجہ ربہم کے لیے کی ہے کہ آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، بندوں کو کیا راضی کرے آدمی۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور یہاں بھی پڑھتے نہیں کا لفظ نہیں ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، اس میں اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اعلانیہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، سب کو معلوم ہے، واجب ہے، نکالنی لازمی ہے۔ تو اعلانیہ خرچ سے مراد زکوٰۃ ہے، اور خفیہ خرچ سے مراد صدقات نافلہ ہیں، یعنی چھپ چھپا کر بھی مدد کرتے ہیں لوگوں کی۔ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگلا جملہ سنیے، سبحان اللہ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتے ہیں برائی کو اچھائی سے، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتے، زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں دیتے، بلکہ کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کا بدلہ انصاف سے دیتے ہیں، رحم دلی سے دیتے ہیں اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ کیونکہ جب معاشرے میں ہر شخص برائی کا بدلہ برائی سے دے گا تو برائی کب ختم ہوگی؟ سبھی برائی کرنے لگ جائیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دیں، جو ظلم کا بدلہ انصاف سے دیں، جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں۔ تو اللہ کہہ رہا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، رسول اللہ کا بھی فرمان مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم فرمایا تیرے ساتھ اگر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، تو تجھے چاہیے کہ تو اس کے ساتھ انصاف کر۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر لی اور اللہ ہمیں موقع دے کبھی، تو ہمیں ظلم نہیں کرنا، ہمیں اس کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرنا ہے، عدل والا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو لوگ دور کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے اصل وطن ہے، ان کے لیے بہترین گھر ہے۔ وہ بہترین گھر کیا ہے؟ جنت۔ اب وہ جنت کون سی ہے؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے جنات عدن، وہ جنات عدن ہے۔ جنت کے بے شمار درجات ہیں، ایک حدیث میں آیا جنت میں 100 درجات ہیں۔ تو یہ جو جنات عدن ہے یہ ٹاپ آف دا لسٹ جو جنت کے درجات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ فرمایا ان کے لیے وہ گھر کون سا ہے؟ جنات عدن، سدا بہار ان کے لیے جنت ہے۔ والملائکۃ ومن صلح من آبائہم، جنات عدن یدخلونہا، ایک لفظ میں ہو گیا تھا، جنات عدن یدخلونہا، سدا بہار جنت ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح، اب اگلا جملہ سنیے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو ان کے آبا و اجداد میں نیک لوگ ہوں گے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں اگر کوئی نیک بندی ہوگی، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں اگر کوئی نیک ہوگا تو وہ بھی ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ جنات عدن میں ہوگا۔ یعنی جنت کے اندر انسان کا ایک مزاج ہے، انسان جب بھی لگژری لائف گزارتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے خاص رشتہ دار یاد آتے ہیں۔ کاش میری بہن ہوتی، دیکھتی اس کا بھائی کون سی گاڑی چلا رہا ہے، میری ماں ہوتی، میری امی ہوتی، میری والدہ ہوتی، میرے والد ہوتے، میری اولاد ہوتی، میری بیوی ہوتی۔ امریکہ جب آپ آئے ہیں اور جب تک آپ کی فیملی یہاں نہیں آئی تھی تو آپ نے جب گھر لیا ہوگا، آپ نے جب گاڑی لی ہوگی تو آپ کی کیا تمنا ہوگی؟ سب سے پہلے میرے بیوی بچہ آ کے سب سے پہلے دیکھیں کہ میں کتنا سیٹ ہو گیا ہوں، میرے ماں باپ آ کے دیکھیں کہ میں الحمدللہ کتنا سیٹ ہو گیا ہوں۔ اور آج جن کے والدین زندہ تھے اور ان کے والدین دنیا سے چلے گئے اور وہ بیچارے اس وقت اسٹرگل لائف میں تھے، ماں باپ کے جانے کے بعد انہیں ترقی مل گئی، تو آج ان کی سب سے بڑی تمنا کیا کہ آج کاش کہ میرا باپ زندہ ہو جائے، کاش میری ماں زندہ ہو جائے، اور وہ آ کر دیکھے کہ آج اس کے بچے کو اللہ نے کتنا نواز دیا۔
تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ان جنتیوں کی اس خواہش کا اکرام فرمائے گا کہ جب انہیں جنات عدن ملے گی تو انہیں اپنے بیوی بچے یاد آئیں گے، ماں باپ یاد آئیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ماں باپ یا بیوی بچے، ومن صلح کہا لفظ اللہ نے، صلح صالح سے ہے، نیک ہونا، اگر ماں باپ نیک ہوئے، اگر اولاد نیک ہوئی، اگر بیوی نیک ہوئی اور جنت میں داخل ہو گئی، اور اگرچہ اس طرح کے اعمال نہ ہوئے اس کے کہ اس کو جنات عدن مل سکے، وہ جنت میں داخل ہو گئی نیک اعمال کے سبب، لیکن نچلے درجے پر ہے، لیکن چونکہ ان کے خاندان میں ایک نیک شخص گزرا ہوگا تو اللہ رب العزت ان جنتیوں کے ساتھ جو جنات عدن میں ہوں گے ان کے بیوی بچوں کو اور ماں باپ کو بھی وہ درجہ عطا فرما دے گا۔ والملائکۃ، اور کیا ہوگا؟ والملائکۃ یدخلون، اور فرشتے یدخلون علیہم، ان کے پاس سے گزریں گے، ان کے پاس حاضر ہوں گے، علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے آ کے ان کو ویلکم کر رہے ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ آیت یاد کر لیجئے گا، سلام علیکم، آیت نمبر سورۃ الرعد کی 24۔ وہ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتیاں ہوں، یعنی ہر دروازے سے فرشتہ آئے گا اور جنات عدن میں رہنے والے، یعنی اس سے پہلے جنات عدن میں کون رہنے والے؟ حقوق اللہ کی پاسداری کرنے والے، حقوق العباد کی پاسداری کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ سے خشیت کرنے والے، برے حساب سے ڈرنے والے، یہ جو لوگ ہوں گے صبر کے پیکر ہوں گے، ان کو اللہ جنات عدن میں دے گا، ان کی فیملی کو بھی جنات عدن کے اندر درجہ عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کر انہیں ویلکم کریں گے اور ان کو دعا کیا دیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو، بما صبرتم، اس چیز کی وجہ سے جس پر تم نے صبر کیا، تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلام ہو، فنعم عقبی الدار، اور کیا ہی خوبصورت، نعمہ کا معنی بہت ہی اعلیٰ، کیا ہی خوبصورت تمہارا ٹھکانہ ہے، کیا ہی اعلیٰ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے آغاز میں اصحاب احد پر، شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حضور جب ان کے مزارات پر جاتے تو یہ آیت پڑھتے اور کہتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی معمول حضرت ابو بکر کا رہا، یہی معمول حضرت عمر فاروق کا رہا، یہی معمول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا رہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سے پہلے تو جانا رہا، لیکن جب آپ خلیفہ بنے تو چونکہ آپ کا جو کیپٹل تھا، جو دارالحکومت تھا، وہ مدینہ نہیں رہا تھا، وہ پھر کیا ہو گیا تھا؟ کوفہ ہو گیا تھا۔ تو اس وجہ سے تینوں خلیفہ کا جو دارالحکومت تھا وہ مدینۃ المنورہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور یہ تینوں صحابہ کرام خلفائے راشدین بھی ہر سال کے آغاز میں باقاعدہ شہدائے احد کے مزارات پر حاضری بھی دیتے تھے اور یہ پڑھتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ رب العزت ہمیں شہدائے احد کے مزارات کی حاضری عطا فرمائے، اور خصوصاً گورنر مدینہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہماری تمام مشکلوں کو دور فرمائے، اور مدینے کے سفر میں جو رکاوٹیں ہیں، جو مشکلات ہیں، اللہ سب کو دور فرمائے۔ اور اب اللہ سے دعا کریں، اگلی آیت تو آ رہی ہے نافرمانوں کے لیے، یہ جن کی بات ہوئی ہے دعا کریں ربنا جعلنا منہم، اے اللہ جن کی تو نے ان آیات میں کوالٹیز کو بیان کیا، جن کے بارے میں تو نے کہا کہ انہیں تو جنت عدن عطا فرمائے گا، اے اللہ ان صالح لوگوں میں آپ کو بھی اور مجھے بھی شامل فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی شامل فرمائے، ہمارے ماں باپ کو بھی شامل فرمائے، اور ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست احباب کو بھی شامل فرمائے، اور جو نیکیوں والا عمل ان کا ہے، جو عادت و اطوار جو اللہ نے بیان کی ہے، کوالٹیز ان کی، اللہ وہ عادت و اطوار و اعمال ہمارے بھی معاملات کے اندر جو ہے وہ ہمیں کرنا نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا کہ والذین ینقضون، اب یہ تو ان کی بات ہوئی تھی کہ جو نیک ہیں، یہ دو آیتیں ہیں انشاءاللہ اس پر اختتام،
اور رکوع مکمل ہوتا نوا والذین ینقضون عہد اللہ، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد، میثاق کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيَقْطَعُونَ، وہ ان رشتوں کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اللہ نے جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اس کو اللہ نے زمین میں فساد کرنے والا کہا۔ اگر آپ جھگڑوں کی بنیاد دیکھیں گے، قتل کی بنیاد دیکھیں گے تو یہی بنیاد ہے۔ امیر رشتہ دار غریب رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتے، پھر رشتہ داروں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، جائیداد پر جھگڑے، جائیداد پر ایک دوسرے کے قتل ہو رہے ہیں، جائیداد کی چکر، پوری زندگی اسی چکر میں گزر رہی ہے کہ اس کی ٹانگیں کھینچو، اس کی ٹانگیں کھینچو۔ آج کی جو خواتین ہیں، آدھی سے زیادہ خواتین سے بات کر لیں، ان کے پاس کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے۔ مرد بھی آج کل اس مزاج کے ہو گئے، لیکن خواتین کے پاس تو ٹاپک ہی یہی ہے کہ دیور کی بیوی نے یہ کر دیا، اس کے گھر نے یہ کر دیا، محلے والی کی بیوی نے یہ کر دیا، اس کے علاوہ کوئی دین و شریعت کی بات نہیں ہے، کوئی کام کی بات ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ رشتے آہستہ آہستہ وہی بات ریپیٹ ہوتی جاتی ہے، اور ایک بار جب آدمی 10 مرتبہ سنتا ہے تو قریب کے رشتوں کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی۔ تو اس لیے اپنے بہن بھائیوں سے کنیکٹ رہیے، اور آنے والی بھی جو ہماری بہنیں ہیں انہیں بھی چاہیے کہ مرد ان کو ان کے خاندان سے نہ توڑے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کو اس کے خاندان سے نہ توڑے۔ آپس کے اندر یہ میاں بیوی کا جو ملاپ ہے، یہ دو عورت یا مرد کا ملاپ نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کے رشتے ہیں، یہ دو خاندانوں کے ملاپ ہیں۔ اور آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں اور جو طلاقیں ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جب میاں بیوی اپنے آپ کو انڈیویجول سمجھتے ہیں، بڑوں کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں، اور بڑوں کے مشورے نہیں لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، جذبات میں آ کر جب انڈیویجول بیسس پر انڈیپینڈنٹ ہو کے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر یہ معاملات کیوں اتنے زیادہ نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھے کہ خاندان کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ بیچ کے اندر بیچ بچاؤ کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے، آپس میں نبھانے کا ذہن ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں رشتے نبھانا نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں توڑتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اولئک لہم اللعنہ، ان تمام کے لیے اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آخری آیت، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ چاہتا ہے جس کے لیے پھیلا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے رزق کو، اور جس کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے رزق کو۔ یہاں یہ بات کیوں بیان فرمائی گئی؟ یہاں اس لیے بیان فرمائی گئی کہ جو لوگ زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک یہ رائے پیدا ہوتی ہے انسانی ذہن میں کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس شہرت ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ آپ جسے دیکھ لیجئے، یہ ممالک جو ہیں یہ مسلمان ممالک سے زیادہ ترقی پذیر ہیں۔ ان ممالک کی حالت اور بہت زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ اقتدار کے مالک ہیں یہ لوگ۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ایک تو اللہ کا اصول یہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ پہلی چیز تو جو ہم کریڈٹ دینا چاہیے ایک پہلو کی طرف جو اس قوم کو یا ان ممالک کو کافروں کے، وہ یہ کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اللہ کہتا ہے انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو اس نے کوشش کی ہے۔ یعنی اس دنیا میں اللہ کا قانون دولت دینے میں اور دنیا کی آسائش دینے میں قانون یہ نہیں ہے کہ جو ایمان والا ہوگا تو دولت آئے گی۔ دولت کا معاملہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو کوشش کرے گا اس کے پاس آئے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، اللہ نے مسلمان کا لفظ نہیں کہا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو کوشش کرے گا اس کے لیے۔ تو ان قوموں نے کیا کی؟ ان قوموں نے عرصہ دراز تک محنت کی، سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، بہت ساری چیزوں کے میدان میں، علم کے میدان کے اندر انہوں نے محنتیں کی،
اور ایک زمانہ تھا ہم محنت کرتے تھے تو دنیا پر ہم راج کرتے تھے. 800 سال اندلس میں ہماری حکومت رہی الحمدللہ. مسلمانوں نے یہ راج کیا. لیکن جب مسلمان آرام پسندی کی طرف آ گئے، سہل پسندی کی طرف آ گئے، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، علم و فن کو چھوڑ دیا، ریسرچ کو چھوڑ دیا، تحقیقات کو چھوڑ دیا، تو پھر وہی اللہ کا قانون ابھر کر آتا ہے کہ جو کوشش کرے گا اس کے لیے. لیکن جو کافر ہے اس کو اللہ رب العزت دنیا میں کوشش کی بدولت دیتا ہے. تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ جو کوشش کرے گا. تو اللہ وہی بات بیان فرما رہا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے رزق کو، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. لیکن یہ جو کافر ہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو کافر ہیں یہ کافر دنیا کی زندگی پر بہت خوش ہو رہے ہیں. یعنی دنیا میں 4 پیسے اللہ نے انہیں دے دیے تو یہ دنیا کی زندگی پر بہت خوش ہو رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع، سوائے تھوڑے سے سامان کے. یعنی جو آخرت کی زندگی ہے وہ زندگی بہت ہی اعلیٰ ہے، اس کے مقابلے کے اندر دنیا کی زندگی تو ایک تھوڑا سا حقیر سا اللہ کے نزدیک سامان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے ایک جگہ سے، تو ایک بکری کے ایک چھوٹے سے مرے ہوئے بچے کو دیکھا. حضور علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو کہ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی قدر و قیمت اس بکری کے مالکان کے نزدیک کیا ہے؟ یقیناً یہ بچہ ان کے لیے نکارا ہے، پھینکنے کے لیے. اس کی نہ قدر و قیمت ہے، نہ اسے بیچ سکتے ہیں وہ لوگ، نہ کھا سکتے ہیں کہ مردار ہے. فرمایا جس طرح یہ بکری کا مردار بچہ ایک نکارا چیز ہے، اس طریقے سے اللہ رب العزت کی نگاہوں میں، اس کی نظر قدرت میں یہ دنیا اس بکری کے مردار بچے کی مانند ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. آخرت کی حیثیت بہت بڑی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بھی جو بھلائی ہے، خیر ہے، ہمیں عطا کرے، اور وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی بھلائی بھی ہمیں عطا فرمائے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے اپنی پناہ نصیب فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.